انفوجیٹ کے معزز دوستو السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو میری آج کی ویڈیو کا موضوع انتہائی حساس موضوع ہے۔ اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیے گا اور محسوس کیجیے گا۔ آسمان کا چاند یا زمین کے تارے، یہ میری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ بھارت سے آنے والی زیادہ اہم خبر ہماری نظروں سے اوجھل ہو رہی ہے، چاند پر قدم رکھنے سے زیادہ اہم۔ گزشتہ 5 سال میں بھارت میں غربت کی شرح میں 10% کمی آئی۔ اقوام متحدہ نے ایک ہمہ جہتی غربت انڈیکس جسے MPI بنایا ہے۔ اس کے مطابق خوراک، تعلیم، صحت اور صفائی جیسے معیارات پر کسی ملک میں پائی جانے والی غربت کو ماپا جاتا ہے۔ 2015-16 میں بھارت میں غربت کی یہ شرح 24.85% تھی اور 2019 سے 21 میں یہ کم ہو کر 14.96% ہو گئی۔ 5 سال میں 135 ملین افراد اس ہمہ جہتی غربت سے نکلے ہیں۔ دیہی علاقے میں غربت نسبتاً زیادہ کم ہوئی ہے۔ وہاں یہ شرح 32.60% سے کم ہو کر 19.28% پر آ گئی ہے۔ جولائی میں UNDP نے ایک رپورٹ جاری کی۔ اس کے مطابق 2005 میں بھارت کی 55% آبادی ہمہ جہتی غربت کا شکار تھی۔ 2021 میں یہ کم ہو کر 16.4% پر آ گئی۔ یہ ہے وہ اصل میدان جس میں بھارت کے ساتھ کابل کی ضرورت ہے۔ اس سے زیادہ قابل افسوس بات کوئی نہیں کہ تارے زمین پر بجھ رہے ہوں اور آپ چاند پر قدم رکھنے کا شوق پال لیں۔ ترقی پذیر اقوام کی ترجیحات وہ نہیں ہوتی جو ترقی یافتہ اقوام کی ہوتی ہیں۔ ریاست کے لیے سب سے اہم زمین پر موجود زندگی کی حفاظت ہے۔ اگر اس کی حدود میں لوگ بھوک سے مر رہے ہوں اور وہ چاند پر کمن ڈالنے کے لیے کروڑوں ڈالر خرچ کر رہی ہو تو اس سے زیادہ بے بصیرتی کوئی نہیں ہو سکتی۔ تقسیم ہند کے بعد ہم نے تاریخ کے جس نئے عہد میں قدم رکھا، اس کی صورت گری کا کام پست فکر لوگوں کے سپرد ہو گیا۔ تقسیم اگر ناگزیر ہی تھی تو اس کو اس خطے کی بہتری کے لیے ہونا چاہیے تھا۔ اس کا انحصار اس وقت کی سیاسی قیادت پر تھا۔ قائد اعظم نے تو یہ کہا تھا کہ اب پاکستان اور بھارت کے تعلقات امریکہ اور کینیڈا جیسے ہونے چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ تقسیم جس شدید نفرت کا نتیجہ تھی، اس کی موجودگی میں کیا ایسے تعلقات ممکن تھے؟ باؤنڈری کمیشن کی ناانصافی نے اس تلخی میں اضافہ کیا جسے اب کم کرنے کی ضرورت تھی۔ گاندھی جی کو اس کا احساس تھا، اسی لیے چند انتہا پسند برہم ذہنیت نے انہیں قتل کر دیا۔ ایک دوسرے کا خوف پہلے ہی دن سے سرحد کے دونوں طرف لوگوں کی رگوں میں اتار دیا گیا۔ ہماری نئی حکمت عملی کی بنیاد یہی خوف تھا۔ اسی خوف نے کبھی دوسرے کے خلاف جارحیت کی صورت میں ظہور کیا اور کبھی دوسرے کو مٹانے کی خواہش۔ نئی ریاستوں کی پہلی ترجیح بن گئی۔ یوں وسائل کا رخ عوام کی بجائے ریاست کی طرف ہو گیا۔ عوام کی بہبود کی بجائے ملک کا دفاع ہماری ترجیح بن گئی۔ کتنی عجیب بات ہے کہ غربت اور افلاس میں لپٹی ہوئی دونوں قومیں اس بات پر فخر کر رہی ہیں کہ وہ ایٹمی قوت ہیں۔ بھارت اس لیے بہتر ثابت ہوا کہ اس نے صرف دفاع کو اہم نہیں جانا، اس کے ساتھ عوام کی بہبود پر بھی اپنے وسائل خرچ کیے۔ اگر بھارت پر قبل از وقت بڑی طاقت بننے کا ہفت سوار نہ ہوتا تو وہاں غربت میں مزید کمی آ جاتی اور ہم بھی قومی تعمیر کو اپنی پہلی ترجیح بنا لیتے۔ بھارت کی ترجیحات بھی پوری طرح درست نہیں تھیں، لیکن ہمارا حال تو اس سے بھی بدتر ہوا۔ چاند تو دور کی بات، ہم تو زمین کے تاروں کو نہیں بچا پا رہے۔ ہمارے ہاں غربت کی شرح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان کے حوالے سے جو تازہ ترین اعداد و شمار میسر ہیں وہ 2017 اور 18 کے ہیں۔ اس کے مطابق یہاں ہمہ جہتی غربت کی شرح 38.3% ہے۔ جو لوگ شدید غربت میں مبتلا ہیں ان کی تعداد 21.5% ہے۔ بھارت میں یہ تعداد 4.2% ہے۔ صحت اور تعلیم جیسی سہولیات سے محرومی کی شرح ہمارے ہاں 51% اور بھارت میں 42% ہے۔ بھارت میں بھی کچھ کم نہیں، لیکن ہمارا حال تو بہت ہی گیا گزرا ہے۔ جو تقابل اہم ہے وہ یہ کہ بھارت میں گزشتہ 5 سال میں غربت میں 10% کمی آئی ہے۔ ہمارے ہاں اس دور کے اعداد و شمار میسر نہیں، لیکن ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ 2017-18 کے مقابلے میں آج ہمارے لوگ کہیں زیادہ بدحال ہیں۔ اگر اس وقت ہمہ جہتی غربت کی شرح 38.3% تھی تو آج یقیناً 50% سے کسی طرح کم نہیں ہوگی۔ ہمارے ہاں غربت بڑھی اور بھارت میں کم ہوئی۔ میرے نزدیک بھارت کے ساتھ یہ موازنہ کہ وہ چاند پر پہنچ گیا اور ہم نہیں پہنچ سکے بے معنی ہے۔ مقابلے کا اصل میدان یہ ہے کہ ہماری ریاست نے بھارت کے مقابلے میں عوام کی زندگی کو زیادہ آسودہ بنایا ہے یا کم۔ بھارت کے پاس تو اس مہنگے پروگرام کو جاری رکھنے کا کچھ نہ کچھ جواز ہے کہ اس نے یہ کامیابی عوام کی بدحالی کے سلے میں حاصل نہیں کی، تصہیر کائنات کے ساتھ عوام کی حالت کو بھی بہتر بنایا ہے۔
हमारे पास ऐसे प्रोग्रामों का कोई जवाब नहीं, जहां अवाम की हालत आए दिन बद से बदतर होती जा रही है। हमने तो साल भर में सिर्फ 2 बार रमज़ान और शवाल का चांद देखना होता है। इसके लिए रुयत हलाल कमेटी मौजूद है। इसके अलावा हमने चांद से क्या लेना देना। हमें अपनी तरजीहात का तयन भारत की तरजीहात की रोशनी में नहीं करना। हमारे पास एक जस्त जारहियत मौजूद है। जैसे तैसे हम इसका बोझ उठा रहे हैं कि इसका खौफ भारत को जारहियत से रोक सकता है। इसके बाद हमें ये नहीं देखना कि भारत चांद पर जा रहा है या मरीख पर। हमारी तरजीहात का तयन हमारी कौमी ज़रूरियात के तहत होना चाहिए। हमने रियासत का बहुत दफा कर लिया, अब लाजम है कि वसाइल का रुख अवाम की तरफ किया जाए। अवाम अगर तलीम याफ्ता और सेहतमंद नहीं होंगे तो चांद तो दूर की बात, ज़मीन पर एक मकाम से दूसरे मकाम तक नहीं पहुँच पाएंगे। चारों तरफ खतरे की घंटियां बज रही हैं। जिसमें कुछ भी सलाहियत है वो मुल्क छोड़कर जाने की कोशिश में है। मैं गुज़िश्ता दिनों में कई जामियात के उस्ताज़ा से मिला। कमो बेश सब की ये राय थी कि किसी मजमून के लिए अब अहल उस्ताद नहीं मिलता। हर इंटरव्यू का नतीजा मायूसी है। इसकी वजह यह है कि जो बेहतर लोग हैं वो मुल्क से जा रहे हैं, दूसरे और तीसरे दर्जे के लोग बाकी रह गए हैं जो कहीं जाने के काबिल नहीं। इस सलाहियत के साथ चांद पर कैसे पहुंचा जा सकता है। मुझे कहीं इस खतरे का एहसास दिखाई नहीं दे रहा। लोग ये खतरा तो महसूस कर रहे हैं कि डॉलर मुल्क से जा रहा है। ये खतरा कोई नहीं देख रहा कि इंसानी वसाइल भी मुल्क से निकल रहे हैं। इन्हें रोकना भी इतना ही ज़रूरी है जितना डॉलर की परवार को काबू में लाना। इस माहौल में ये तकाबल बेमानी है कि फ़लाँ चांद पर पहुंच गया और हम क्यों नहीं पहुंचे। हमें सबसे पहले ज़मीन पर अपने पाँव को मजबूती से जमाना है। इसके बाद ये मुमकिन है कि तमन्ना का दूसरा कदम चांद पर हो या मरीख पर। हमारी तारीख तरजीहात के गलत तयन की इबरतनाक दास्तान है। अफसोस ये है कि ये दास्तान अभी ख़त्म नहीं हुई। मज़ीद दोस्तों, ये था मेरी आज की वीडियो का टॉपिक। और लास्ट पे मैं फिर यही कहूँगा कि आसमान का चांद या ज़मीन के तारे बुझ रहे हैं। खुदारा इनको बुझने से बचा ले। उम्मीद करते हैं कि मेरी ये काविश आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।